ابھی کم وقت نہیں تھا کہ آپ نے کتنی مختصر سی نظم سنائی. ایک غزل کے کچھ شعر سنا دیتا جی ہوں ارشاد. کہ میرے ہاتھوں میں تیرا ساز کیوں ہو، میرے ہاتھوں میں تیرا ساز کیوں ہو، میرا نغمہ تیری آواز کیوں ہو. واہ. میرے ہاتھوں میں تیرا ساز کیوں ہو، میرا نغمہ تیری آواز کیوں ہو. جو تیرے دل کی باتیں میں نہ جانوں، جو تیرے دل کی باتیں میں نہ جانوں، تو پھر تو بھی میرا ہمراز کیوں ہو. واہ واہ واہ. جو تیرے واہ. دل کی باتیں میں نہ جانوں، تو پھر تو بھی میرا ہمراز کیوں ہو. کیا کہنے. شکریہ. اور تو رہبر ہے مقلد میں نہیں ہوں، واہ تو رہبر ہے مقلد میں نہیں ہوں، تو باتوں میں تیرا انداز کیوں ہو. واہ 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 واہ. تو رہبر ہے مقلد میں نہیں ہوں، کیا کہنے. تو باتوں میں تیرا انداز کیوں ہو. کیا کہنے. واہ واہ. شکریہ. اور جب آئینہ بھی خود آنکھوں میں کھٹکے، جب آئینہ بھی خود آنکھوں میں کھٹکے، تو پھر اپنی نگاہ پر ناز کیوں ہو. واہ. جب آئینہ بھی خود واہ آنکھوں واہ. میں کھٹکے، تو پھر اپنی نگاہ پر ناز کیوں ہو. اور تیرے نقش قدم تجھ کو مبارک، کیا کہنے. تیرے نقش قدم تجھ کو مبارک، تیرا آخر میرا آغاز کیوں ہو. واہ 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 واہ. شکریہ. کیا کہنے ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت غزل پہ اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل عظیم آپ کا کہ آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ. اور آپ کے حوالے سے ہم نے شبنم رومانی صاحب کی یادوں کو بھی دہرایا، آپ کی خوبصورت شاعری سنی، آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین کو پسند آئی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے بلایا اس کے لیے بہت شکریہ. آپ کا پروگرام اتنا خوبصورت پروگرام ہے، آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لیے تو اور بھی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی بزم شاعری کا وقت ہوا ختم، اور ظاہر ہے کہ آج بدھ کا دن ہے، تو اب ہماری آپ کی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی اگر زندگی رہی تو، اور نہیں رہی تو وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو پیر منگل بدھ کو اگلے ہفتے پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ، نئے خیالات، نئے جوابات آپ تک پہنچیں گے. جاتے جاتے بدھ کو ہم کوئی ایسی بات کر کے جاتے ہیں جس پر ہم اور آپ سوچتے رہیں. وہ بات بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کرنی ہے. پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی، بلکہ ہم سے ملاقات کے لیے ایک کالج سے کچھ لڑکے لڑکیاں آئے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی پروگرام ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن انہوں نے ایک ہلکا سا گلہ کیا. اور ظاہر ہے جب ہم آپ کی تعریف خوش ہو کر بتاتے ہیں تو آپ کے گلے بھی بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے، آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، آپ کے مہمان بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، اکثر گفتگو ہوتی ہے ترقی پسندی کے حوالے سے، جدیدیت کے حوالے سے، کبھی بات ہوتی ہے ہائیکو پر، کبھی بات ہوتی ہے غزل نظم پر. تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے بچے جو ادب کے طالب علم نہیں ہیں لیکن ادب سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا پس منظر بھی بتاتے چلیں کہ آخر یہ ترقی پسند تحریک تھی کیا، اس کا جواز کیا تھا، یہ کیوں آغاز ہوئی تھی، جدیدیت کسے کہتے ہیں، یا غزل کسے کہیں گے، نظم کیا ہوتی ہے، نثری نظم کیا ہے، تو شاید ہم آپ کے پروگرام میں اور دلچسپی لے سکیں گے، اور ہم بہت کچھ سیکھ کر ادب کی طرف زیادہ راغب ہو سکیں گے. آپ کا گلہ سر آنکھوں پر، آپ نے درست کہا. ویسے ہم یہ اعتراف کرتے چلیں کہ ہم خود ابھی ادب کے ایک بڑے ادنا طالب علم ہیں، لیکن ہاں ہم اپنی بساط بھر کوشش ضرور کریں گے کہ جو بھی معلومات، جتنی بھی معلومات آپ تک پہنچا سکیں، بنیادی معلومات ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے اور وقت محدود ہوتا ہے، تو ہم اشارے کر سکتے ہیں، پھر اس کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں. اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ان شعراء کو سن کے ان کی کتابیں خریدیے، پڑھیے، جو گفتگو ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے کتابیں خریدیے اور پڑھیے، تاکہ کتاب دوستی اور کتاب کلچر کو بھی ہمارے معاشرے میں فروغ حاصل ہو سکے. آخر میں یہی بات کریں گے کہ ہمارے وہ شعراء، ہمارے وہ ادیب، وہ دانشور جنہوں نے اپنی زندگیاں ادب کے لیے وقف کر دیں، جنہوں نے ادب کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دی، ان کا ہم پر بہت حق ہوتا ہے. یہ کافی نہیں کہ ان کو کسی ایک پروگرام میں یاد کر لیا جائے، یہ کافی نہیں کہ ان کے 2-4 شعر پڑھ دیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے. ہماری آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی جیسے ہمارے کالر نے کہا کہ کیا غم ہوتا ہے، ظاہر ہے شاعر جو کچھ دیکھ رہا ہے اور شاعر جو کچھ چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان کا فرق اسے غمگین رکھتا ہے، کیونکہ شاعر حسن سے محبت کرتا ہے،
اور جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ صرف حسن سے محبت نہیں کرتا بلکہ حسن کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو فانی ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور جب حسن کو معدوم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دنیا میں ہماری زندگیوں میں حسن کو پیدا کرتے ہیں, محبت کو پیدا کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی قدر کی جانی چاہیے, ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی. آخر میں آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. چلتے چلتے آج ایک بہت اچھے شاعر اسلم انصاری کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں کہ کبھی جو ہونٹوں تک آئے بھی تو نہیں کہنا, کبھی جو ہونٹوں تک آئے بھی تو نہیں کہنا, جو بات بزم محبت کی ہو وہی کہنا. ہمارے حال سے وہ بے خبر ہی اچھا ہے, ہمارے حال سے وہ بے خبر ہی اچھا ہے. ہمیں ملے ہو تو اب اس سے کچھ نہیں کہنا, ہمیں ملے ہو تو اب اس سے کچھ نہیں کہنا. بہت سے لفظ تڑپ رہے تھے بہت لفظ میرے ہونٹوں پر, تڑپ رہے تھے بہت لفظ میرے ہونٹوں پر, مگر وہ اس کا اشارہ کہ کچھ نہیں کہنا. عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے. شب بخیر, اللہ حافظ.